علی والو یا علی علیہ السلام مدد. ہم کتنے مظلوم ہیں، مظلوم امام کے ماننے والے. ہر اعتراض ہم پہ، اگر ہم ماتم کریں ہم پہ اعتراض، ہم 18 ذی الحج عید غدیر منائیں ہم پہ اعتراض، ہم کنڈے منائیں ہم پہ اعتراض، ہم ذوالجناح پکڑے ہم پہ اعتراض، ہم سنگل مارے ہم پہ اعتراض، ہم علم لگے ہم پہ اعتراض. ہم نے حالانکہ کبھی کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. کوئی 10 محرم کو کھیر پکا رہا ہے، کوئی 11ویں پکا رہے، ہم نے کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا. حالانکہ ہم تو اس گھر کے ماننے والے جس گھر میں قاتل کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے. ہم تو وہ ہیں، اگر یزید لعین کے گھر بھی حضرت ثانیہ معاویہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہو، ہم اس کو سلام کرتے ہیں. ہم تو گھوڑے کو ادب کرنے والے، اگر گھوڑے کو جب ہم ذوالجناح بنا لیتے ہیں پھر ساری زندگی ہم نہ تو اس کو گھوڑا بولتے ہیں نہ اس پہ سواری کرتے ہیں، ہم تو اس کے قدم چومتے ہیں. ہم پاگل تھوڑی ہیں، لیکن سارے اعتراض ہم مظلوم شیعہ قوم پہ ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ 22 رجب کسی کی خوشی مناتے ہیں، ہم کسی کی خوشی نہیں مناتے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ چلے جائیں پاکستان کے دنیا کے کسی کونے میں جہاں 22 رجب کی یہ نیاز تقسیم ہو رہی ہو، کسی کا اگر وہ نام لیتے ہوں، بیچارے کسی کا نام نہیں لیتے. وہ تو اپنے پورے سال کا رزق اور یہ معجزہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد، مولا امام صادق علیہ السلام کے اس معجزے سے ایک پوری سلطنت مسلمان ہوئی اور ہم پورے سال کا رزق حاصل کرتے ہیں. اعتراض ہم پہ ہوتے ہیں. دوستو میں آپ کو معجزہ سناتا ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے علی ولی اللہ والے سارے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، ویڈیو شیئر کرنا، پیارا سا کمنٹس کرنا میری حوصلہ افزائی کے لیے. اس موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محمد و آل محمد کا دامن تھامے رکھنا. اپنی اولاد کو ہم یہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دروازے کو نہیں چھوڑنا. اس جہان کی بھی مشکلات، اگلے جہان کی مشکلات اسی دروازے سے حل ہوتی ہیں. یہ ایک نیک سیرت میاں بیوی کا واقعہ ہے. اس واقعے نے اتنا ہلا کے رکھ دی. آج تک دنیا اس معجزے کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے لوگ سال کا رزق بھی حاصل کرتے ہیں اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. میاں بیوی تھے، لکڑہارا تھا ایک. انہوں نے دیکھا کہ تنگ دستی کے حالات ہو گئے. اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں کسی اور شہر میں کوئی اور جا کے کام کروں، ہو سکتا ہے ہجرت کرنے سے ہمارے مالی حالات بہتر ہو جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی. وہ کچھ خرچہ گھر دے کے چلا گیا دوسرے شہر، لیکن وہاں اس کو کوئی کام نہ ملا. مجبوراً ان کو وہی کام لکڑی والا کرنا پڑا. لیکن واپسی آنے کے لیے اس کے کوئی وسائل نہیں بنے. کافی دن گزر گئے. جب خرچہ گھر ختم ہو گیا تو جب فاقوں میں بات آئی تو اس کی بیوی ایک وزیر کے گھر چلی گئی اور وہاں اس نے کہا کہ مجھے کوئی کام دے دیں، میرے بچے بھوکے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف خاک روبی کے لیے کام ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں خاک روبی کر لوں گی. تو وہ ان کے گھر خاک روبی کرنا شروع کر دیا اس نے. تو ایک رات وہ اپنے گھر سوئی ہوئی ہے، خواب دیکھ رہی ہے کہ میں وزیر کے گھر جھاڑو لگا رہی ہوں اور مولا صادق علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں. جب وہ کہتی ہے میرے سامنے سے مولا صادق علیہ السلام آئے تو رکے اور اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ پتہ ہے آپ کو آج کیا تاریخ ہے؟ انہوں نے کہا ابن علی آج جو ہے نا 20 رجب ہے. تو مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی تنگ دست ہو مالی حالات سے یا کسی پریشانی میں ہو تو 21 اور 22 رجب کی صبح والی نماز کے ٹائم 2 کنڈے پکا کے ہمارے نام کے اور ہم پہ درود پڑھ کے تقسیم کرے گا. اللہ پاک اس کے رزق وسیع کر دے گا، اللہ پاک اس کی تنگ دستی دور کر دے گا. تو وہ کہتی ہے کہ ایسے میں اٹھنے لگی کہ مولا کہ میں قدم چوموں اور میں اپنا وہ کروں. تو وہ جیسے اٹھی تو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے تہیہ کیا کہ اب میں یہ صبح جو ہے کنڈے پکاؤں گی. اس نے جو اس کی صاحب جتنا استاد تھی اس نے وہ کنڈے پکائے. صبح نماز کے ٹائم اس نے بچوں میں وہ کنڈے تقسیم کر دی. کنڈے 2 چیزوں کو کہتے ہیں، 2 کنڈوں میں اس نے وہ تقسیم کر دیے. اچھا، اس کا شوہر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا، درخت پہ چڑھا. تو جیسے ہی لکڑی کاٹنے لگا تو اس کا کلہاڑا نیچے گر گیا. وہ نیچے آیا کلہاڑا اٹھانے، تو کلہاڑا اٹھانے دیکھا تو
وہ زمین اس کو کھودی ہوئی محسوس تھی. اس نے مٹی ہٹائی تو وہاں اشرفیوں کو اس کو تھیلی ملی. جب انہوں نے وہ اٹھائی اور اپنے یعنی کہ وطن واپس آ گیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ انہوں نے کہا اتنی عرصہ لگا دیا. انہوں نے کہا بس کوئی کام نہیں مل رہا تھا، نصیب ایسا میں وہی کام لکڑی کاٹنے والا کرنے پہ مجبور تھا، تو اس لیے میں واپس نہیں آ سکا. تو انہوں نے کہا میں نے بھی منت مانی تھی، آپ کو کس دن یہ وہ ہوتا؟ انہوں نے کہا انہوں نے کہا اسی رات تو مجھے خواب میں مولا جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتایا تھا تو میں نے وہ عمل کیا تھا. انہوں نے کہا مجھے اسی دن یہ اشرفیاں ملی تھیں، یعنی کہ دفنی مال ملا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے محمد والے محمد کا ہماری مشکل آسان ہو گئی ہے. تو وہ عورت گئی ہے، اس وزیر کی بیوی کو کہنے لگی کہ الحمدللہ میرا شوہر خیریت سے واپس آ گیا ہے اور اب مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوئی اور نگرانی رکھنی ہے تو خاک روبی کے لیے رکھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے شوہر آ گئے. انہوں نے اپنا ایک بہترین سا گھر بنوایا. تو ایک دن وزیر کی بیوی اپنے مکان محل کے چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو ایک نیا گھر اس کو خوبصورت سا نظر آیا. تو اس نے اپنی ایک کنیز سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ آپ کے پاس ایک خاک روبی کے لیے عورت آئی تھی، یہ اسی کا ہے. انہوں نے کہا وہ تو کہتی تھی کہ ہم بہت غریب ہیں، لکڑہارے کا کام کرتے تھے. اتنی جلدی انہوں نے ایسا مکان بھی عالی شان بنا لی ہے، لہٰذا اس کو بلائیں، ان سے معلومات نہیں ہے کس طرح اس کا سارا معاملات حال ہو گئے ہیں. تو اس کو جب بلایا گیا تو اس نے آ کے سارا کہا کہ اسی طرح میں نے آپ کے گھر خواب دیکھا تھا، اسی طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے صحابہ سے کہ جو بھی تنگ دست ہوگا، جو بھی مالی حالات سے پریشان ہو، اسی نماز صبح کے وقت وہ 2 کنڈے تقسیم کر دے، اللہ پاک اس کے رزق میں فراخی عطا کرتا ہے، اللہ پاک کو اس کے رزق میں روانی پیدا کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے یہ عمل کیا تھا اور اسی رات میرے شوہر کو جو نا دفنی مال ملا. انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے، کیونکہ یا تو آپ کا شوہر قاتل ہے یا یہ ڈاکے مارتا ہے، یہ ساری یہ کہانی ہے. انہوں نے کہا بی بی آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، اگر میرا شوہر کوئی غلط کام کر گئے تو آپ کی سلطنت میں رہتے ہیں تو میرے شوہر پکڑا جائے گا، لیکن الحمدللہ ہمیں محمد والے محمد کا صدقہ ملا ہے. انہوں نے کہا یہ ساری کہانی ہے، آپ جائیں. وہ چلی گئی ہے. تو ایک وزیر تھا، اس وزیر کی چغلی کرتا تھا ہر وقت بادشاہ کو کہ یہ جو وزیر ہے یہ خائن ہے، یہ خزانے کو کھا رہا ہے. بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا کہ آپ حساب دیں. جب وہ حساب دینے لگا تو وہ حساب نہیں دے سکا. حساب جب نہیں دے سکا تو وزیر نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا نا یہ خائن ہے. انہوں نے کہا واقعی یہ خائن. انہوں نے کہا اس کی ساری چیزیں ضبط کر لو، ان کو جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے اسی طرح ان میاں بیوی کو سلطنت سے نکال دو. ان کو سلطنت سے باہر نکالا. بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ گیا ہوا تھا شکار پہ، تو اپنے باپ کو کہہ کے گیا تھا کہ میں نماز ظہر سے پہلے واپس آؤں گا، لیکن وہ عصر تک واپس نہ آیا. پھر اسی وزیر نے بادشاہ کے کان بھرے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے جس وزیر کو ہم نے سلطنت سے نکالا ہے شاید اس کے ساتھ اور بندے بھی ملے ہوئے ہیں، اس نے اس غصے میں آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو یہی لگتا ہے، باقی آپ اپنی تسلی کریں، آپ کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو پیدل ہیں، آپ تیز سواریں ان کے پیچھے دوڑائیں، پتہ کریں وہ کہاں تک پہنچے، ماجرا کیا ہے. انہوں نے سپاہی ان کے پیچھے لگائے. وہاں ان کو جا کے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں رومال ایک گٹھلی نظر آئی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے راستے سے خربوزہ خریدا ہے کہ پتہ نہیں ہم کب آبادی پہ پہنچے تو ہم یہ کھائیں گے. انہوں نے کہا کھولو. جب انہوں نے اس وزیر نے وہ کپڑا کھولا، وہ رومال کھولا تو اس میں بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کیا. انہوں نے کہا میں تو خربوزہ لیا. انہوں نے کہا ساری پہلے تو خزانے
کھا گئے، اب تو نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا۔ ان میاں بیوی کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ شام ہو گئی اور دیکھا، انہوں نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، یہ آپ کے بیٹے کا سار ان کے پاس ہے۔ میں کہتا تھا کہ اس غصے میں اس نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو قید خانے میں ڈالو، پوری رعیت کو منادی کراؤ کہ کل صبح ان دونوں میاں بیوی کا سر بھی قلم کریں گے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ پوری رات وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے کہ ہم نے ایسے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن یہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس طرح ایک جو ہمارے پاس خاک روب عورت تھی، میں نے ان کا یہ مذاق اڑایا تھا۔ تو وزیر نے کہا یہ سب سے بدبختی تو آپ نے یہی کی ہے، بجائے اس کی دل آزاری کرنے کے، بجائے اس کو ٹوکنے کے یا اس کی مذاق اڑانے کے، آپ کو تو ان کے ہاتھ چومنے چاہیے تھے کہ مولا جعفر صادق علیہ السلام کو اس نے آپ کے صحن میں دیکھا ہے، تو مولا تو ہمارے صحن میں آئے۔ لیکن آپ نے تو بڑی یہ کہ ہمیں اسی چیز کی سزا مل رہی ہے، اگر اسی چیز کی سزا ہمیں اسی جہان میں ملتی ہے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، پھر ہم مجرم ہیں اور اسی جہان میں اپنے جرم کی سزا پہن لیں ہم، کیونکہ محمد والے محمد کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ اپنی فوج سے بھی علیحدہ ہو گیا۔ فوج ساری رات ڈھونڈتی رہی، وہ درخت پہ جا کے بیٹھ کے جیسے دن ہوگا، کیونکہ راستہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیسے تھوڑی سی روشنائی شروع ہوگی تو میں گھر واپس لوٹ جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں درخت پہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگی تو ایک آواز ہے کہ آپ نیچے اترو، اپنا سفر شروع کرو۔ تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ انہوں نے پھر آواز آئی کہ آپ کا باپ بڑا پریشان ہے، آپ فوراً گھر پہنچو۔ انہوں نے کہا میں گھوڑے پہ بیٹھا، بس میں جیسے ہی گھوڑا تھوڑا سا گھمایا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے راہ پہ آ گیا ہوں۔ تو بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا، کل تو میرے بیٹے کا سر تو ان کے پاس ہے لیکن میرا بیٹا تو ماشاءاللہ زندہ سلامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو لے آؤ۔ جب ان کو لے آئے تو انہوں نے کہا کھولو، وہ گٹھڑی کھولی تو دیکھا وہی خربوزہ۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر وزیر نے وہ سارا قصہ سنایا کہ اس طرح کا یہ ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے محمد وآل محمد کے اس معجزے کو مذاق اڑایا، اس لکڑہارن کے۔ پھر اس لکڑہارے کو اس کی بیوی کو بلایا اور بادشاہ نے ان کی زبانی جب یہ سارا واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ مولا صادق علیہ السلام نے خواب میں بتایا تھا کہ جو بھی بندہ تنگ دست ہو، رزق سے پریشان ہو، وہ 21 اور 22 رجب کی صبح والی نماز کے ٹائم 2 کنڈے تقسیم کرے، انشاءاللہ اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا، اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پوری سلطنت کلمہ پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یا علیہ السلام۔